تورات کے عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنی دیر میں یہودیوں کا ایک وفد آ گیا. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں تھوڑا ان سے چھپ جاتا ہوں، میں نے ان کو اطلاع کرنی ہے لیکن اپنے طریقے سے، میں اپنا ایمان چھپاؤں گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم اوٹ میں چلے جاؤ. یہ یہودیوں کا وفد آیا تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام نام کا بندہ ہے، وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑے عالم دین، اور ان کا باپ اس سے بھی بڑا عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو آواز دی آ جاؤ اندر. انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں. کہہ رہے اس جیسا تو بدبخت کوئی ہے نہیں. مجلس میں مکر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یہودیوں کی سمجھ میں آ گئی کہ کس قماش کے لوگ. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات. گزشتہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرما لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے. اور ہجرت کے سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے وہ میں نے عرض کیے تھے. ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور یہ بات بھی آپ کو شاید اندازہ ہو یا پتہ ہو کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا بھی ہجری ہے. ہجری کیلنڈر ہمارے ہاں چلتا ہے، یعنی ہمارا کیلنڈر سال والا کیلنڈر شروع ہوتا ہے اس سال سے کہ جس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ سال تو طے ہے، پہلی ہجری ہو گئی. مہینہ اس کا ربیع الاول تھا. ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ جسے آج قباء کہا جاتا ہے، اس وقت یہ نواحی علاقہ تھا، آؤٹ اسکرٹس میں تھا، اور یہ علاقہ 3 میل دور ہے مدینہ منورہ سے. یعنی اب تو مدینہ پورا مدینہ ہے نا، اب تو پورا مدینہ ہے. اس وقت مدینہ کی جو یثرب کی جو بستی تھی یا جو شہر تھا یا جو علاقہ تھا، اس سے 3 میل کے فاصلے پر قباء کی جگہ تھی. یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اور اہل مدینہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضور کے سفر ہجرت کی ابتدا ہو چکی ہے. ان کو یہ اطلاع پہلے مل گئی تھی، اس لیے وہ روز آتے تھے اس جگہ پر جہاں سے مدینے کے قافلے نظر آتے تھے. یعنی مکے سے جو قافلے مدینہ منورہ آتے تھے تو جہاں سے نظر پڑتی تھی وہ جو علاقہ تھا آنے کا، انٹرنس کا علاقہ جو تھا، اہل مدینہ روز وہاں جاتے تھے کہ حضور آپ تشریف لائیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے. چنانچہ یہ جو ربیع الاول پہلی ہجری کا ہے، پیر کے دن مورخین بعض فرماتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 یا 4 ربیع الاول تھا کہ جب نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں قباء، اور قباء میں بنی نجار اور دیگر قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا. یہ بنو نجار وہی قبیلہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی قبیلہ ہے.
میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ننیال کا ایک سلسلہ ہے، وہ سلسلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ ننیالی سلسلہ حضور کا اس طور پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کی جو اہلیہ تھی سلمہ، جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے، وہ بھی مدینہ منورہ بنو نجار کی تھی رہنے والی۔ تو اس لیے یہ علاقہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقے سے ننیالی علاقہ بھی تھا۔ تو بنو نجار اور دیگر قبائل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال فرمایا، اور وہ مشہور شعر جو بچیوں نے پڑھے سب کی زبانوں پر زد عام ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، اور طلع البدر علینا، اور ہم پر آج چاند طلوع ہو گیا۔ بدر کہتے ہیں کامل چاند کو، قمر کہتے ہیں، عربی میں چاند کے دو نام ہیں، قمر اور بدر۔ بدر مکمل چاند کو کہتے ہیں، قمر جو آدھا ہو، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان بدر طلوع ہو گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑیوں کے پیچھے سے جو الوداع کہنے والی پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ وہ جو انٹرنس پر جو علاقہ تھا جہاں پر اہل مدینہ اپنے قافلوں کو الوداع کہتے تھے یا ریسیو کرتے تھے، وہاں آ کر ان کے پیچھے سے بدر طلوع ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر جو ہے شکر کرنا واجب ہے اس چیز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں مختلف روایات ہیں کہ اگر آپ کل کو کہیں مطالعہ کریں تو آپ یہ سوچیں گے یار امام صاحب نے تو بتایا کہ 3 دن قباء میں قیام فرمایا، اس کتاب میں تو 12 دن لکھے ہوئے ہیں یا 10 دن لکھے ہوئے ہیں یا 4 دن لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بعض چیزوں میں کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، محققین نے اپنے حساب سے فیصلے کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مقیم رہے ایک روایت کے مطابق۔ کہاں پر؟ قباء میں۔ اور یہیں پر قباء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور اہل قباء کو کہا کہ تم لوگ یہاں پر نماز پڑھا کرو۔ اہل قباء کے لوگ بڑے خوبصورت، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی قرآن مجید، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، بہت زیادہ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اہل قباء کا طریقہ یہ تھا کہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے استنجے کے لیے، اور پھر بعد میں پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص پہلے ٹیشو پیپر استعمال کرے اور بعد میں پانی استعمال کرے تو وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا، لیکن خدا کے لیے ڈھیلے استعمال نہ کریں۔ اب ہماری شہری زندگی ستیہ ناس ہو جائے گا، اور پہلے ہی کوئی کام نہیں ہوتے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ وہاں جب یہ نئے باتھ روم بنے نا حرمین میں، جب ملک فہد یہ جو اب جو تعمیر ہے، اب تو خیر ہر وقت ہی تعمیر ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ، یہ جب ملک فہد کی توسیع جب مکمل ہوئی تو یہ بڑے پریشان ہوئے، یار یہ لوگ آتے ہیں اور ہم نے اتنے جدید ترین باتھ روم بنائے ہیں۔ اب یہاں پر مدینے اور مکہ المکرمہ میں حرمین میں جو باتھ روم ہیں وہ تو نیچے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سیوریج نیچے ہے، ان کی نیچے جانا پڑتا ہے۔ اب جناب وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، یار یہ لوگ آتے ہیں ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور ہمارا تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ پھر بڑی سختی کی انہوں نے اس معاملے پر، یہاں تک کہ شروع میں جو ہے نا پھینٹیاں بھی لگائیں لوگوں کی کہ نکالو ان پتھروں کو یہاں پر، ابھی ٹیشو پیپر رکھے ہم نے۔ تو بھائی اب آج کل کی شہری زندگی میں بہرحال ممکن نہیں ہے، ہاں اگر گاؤں دیہات میں جائیں تو ڈھیلے بھی استعمال کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن
بہتر یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ طہارت حاصل کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے تو اپنے اطمینان کے لیے کہ قطرے خشک ہو گئے ٹیشو پیپر پہلے استعمال کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پانی استعمال کر لیں تاکہ پورا اطمینان حاصل ہو جائے. خیر تو اس کی تعریف فرمائی اور پھر یہ کہ اس جگہ کی بھی تعریف فرمائی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 دن قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے. جب حضور تشریف لے کر گئے مدینہ تو اب ہر کوئی چاہ رہا ہے ہمارے یہاں قیام کرے, ہر کوئی چاہ رہا ہے. ہم بنو نجار اپنا حق زیادہ جتا رہے ہیں اس لیے کہ بنو نجار کے بقول یہ تھا کہ ہماری تو رشتہ داری بھی ہے حضور سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک نبی کو جتنی حکمت ہوتی اور پھر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی جہاں رکے گی وہی اس کا مستقر ہوگا. انہا مأمورۃ من اللہ, بے شک یہ اللہ کی طرف سے جو ہے مأمور ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بٹھا دیں گے وہیں پر جو ہے میرا قیام ہو. یہاں تک کہ اونٹنی اس جگہ پر آئی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے. اچھا مسجد نبوی کی بھی زیارت ہے, بہرحال لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ نا, وہاں وہ جانا بھی چاہیے. مسجد نبوی کے ایک ایک چپے پہ زیارت ہے, لیکن کوئی جاننے والا ساتھ ہو, کوئی جاننے والا ساتھ ہو. میں اس دفعہ حج پر گیا تو جو ساتھی میرے ساتھ تھے میں نے ان کو بتایا, بڑے حیران ہوئے, بہت حیران ہوئے. ان کو میں نے ایک ایک چیز بتائی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکی. اب وہ جگہ پتہ ہے کہاں ہے؟ اب وہ جگہ ہے جب باب السلام سے سلام پڑھ کر ہم نکلتے ہیں تو جیسے ہی نکلتے ہیں تو وہاں پر ایک ستون بنا ہوا ہے. وہ ستون تو بنا ہوا ہے چھتریوں کے لیے. یہ بیعینی ہی وہ جگہ ہے اور یہ 1900 تقریباً 1960s تک وہ مکان, پرانی تصویروں میں دیکھیں کہ روضہ رسول کے آگے کچھ مکانات بنے ہوئے, 1967 وغیرہ تک وہ مکان ایز اٹ از بنا ہوا تھا. یہی وہ مکان تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تشریف فرما ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر کیوں آ کے اونٹنی بیٹھی. وہ میں نے ایک دفعہ جمعے میں عرض کیا تھا شاہ طبہ کا واقعہ, پتہ نہیں آپ حضرات کے ذہن میں ہو نہ ہو, کہ ایک عرب میں ایک بادشاہ تھا یمن کا. مختصر عرض کرتا ہوں, آج تھوڑی سی طبیعت بھی ایسے ہی اور تھوڑا جلدی جو ہے فارغ ہونا ہے. تو یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا طبہ اس کا لقب تھا. یہ کافر تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق دی. اس نے بھی ابرہا والی حرکت کی کہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو جسم میں کیڑے پڑ گئے. بہرحال مکۃ المکرمہ کے لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے کہا بھائی تم توبہ کرو. اس نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل جسم کو صحیح فرما دیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس علاقے کی جو ہے سیاحت کے لیے نکلا. تو یہاں جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں عیسائی علماء نے اس کو بتایا کہ آخری رسول یہاں پر آئیں گے, اس جگہ پر, اسی لیے یہودی یہاں آ کر آباد ہو گئے. اس نے کہا اچھا. اس نے جو ہے نا ایک مکان بڑا لیا اور وہ مکان جو ہے وہ مکان اس جگہ کو خریدا اور وہ مکان لکھ کر دیا کہ یہ میری طرف سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے. میں اگر زندگی میں رہا تو اپنے ہاتھوں مبارک سے آپ کو پیش کروں گا, ورنہ میری بعد والی جو نسلیں ہیں, یعنی اس کی نسلیں نہیں, یہاں میں جس کو دے کر جاؤں گا اس کی نسلوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ حضور کو منتقل فرمائے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری انہی کی نسل میں سے تھے کہ جنہوں نے جو ہے اس مکان کی حفاظت کی. اور وہ مکان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے نا تو حضرت ابو ایوب انصاری سے حضور نے فرمایا وہ میرے مکان کے کاغذات تو لاؤ. وہ حیران کہ آپ کو کیسے پتا؟
حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ مجھے تو آپ کے نبی ہونے کا یقین تھا، لیکن آج تو میں نے اب سورج کی طرح دیکھ لیا کہ جیسے سورج چمکتا ہے آسمان پر، جیسے یقین ہے بالکل ویسے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تو بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف مجھے پتہ ہے یا ہماری فیملی کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا مکان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں قیام کرو، میں بس یہاں پر مہمان کی حیثیت سے قیام کروں گا۔ چنانچہ 7 مہینے حضور نے اس مکان میں قیام فرمایا، 7 مہینے۔ شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ آپ اوپر تشریف فرماؤ، میں اوپر ہوں گا، گستاخی ہوگی آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے اس میں راحت ہے کہ میں نیچے رہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، وفود آئیں گے، تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نیچے قیام کروں گا، تم اوپر قیام کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ٹھیک ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ساری رات کونے کونے کے اندر کمرے کے اندر رہتے تھے، درمیان میں نہیں آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے۔ میاں بیوی دیوار سے لگ کے سوتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ دین ادب سکھاتا ہے۔ الدین کلہ ادب۔ صحابہ کو یہ مقام ادب سے ملا، محبت بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی اور اتباع بھی انتہائی اعلیٰ درجے کا کیا۔ محبت اور اتباع سے پھر گاڑی چلتی ہے، اور ایسی چلتی ہے جیسے صحابہ کی چلی۔ تو بہرحال 7 مہینے حضور نے قیام فرمایا، اور 7 مہینے کے بعد یہ جو مسجد نبوی کی جگہ ہے، دیکھیں مسجد نبوی، اصل جو مسجد نبوی جو حضور کے دور کی ہے، وہ آپ حضرات جائیں گے، اللہ تعالیٰ لے کر جائے انشاءاللہ، ہم سب کو بار بار زیارتیں فرمائے۔ یہ ریاض الجنہ میں جن ستونوں کو سعودی حکومت نے یا عثمانی جو حضرات تھے، آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ میں جن ستونوں کو سنہری کیا ہوا ہے، سنہری رنگ ہے، یہ ہے وہ جگہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد تھی، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ان ستونوں کو سنہری رنگ کا ایسے پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بالکل الگ نظر آتی ہیں، بس غور کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہوا بھی ہے اوپر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے زمانے کی مسجد۔ تو میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، مسجد نبوی کی تو ہر انچ پر زیارت ہے، ہر انچ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد، 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، حضور نے جگہ دیکھی، جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، خالی جگہ تھی، اس جگہ پر کچھ یعنی جسے کہنا چاہیے کچھ درخت لگے ہوئے تھے، کچھ پرانی قبریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا یہ جگہ کیسی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مسجد کے لیے بالکل مناسب جگہ ہے۔ اور اچھا نہیں، اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام کے دوران ہی مسجد کا کام شروع ہو گیا تھا، بن گئی تھی۔ میں تو مسجد ایسا نہیں ہے کہ 7 مہینے پہلے قیام کیا اور اس کے بعد مسجد بنی، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے وہاں قیام کیا، مسجد کی جگہ خرید لی گئی۔ سہل اور سہیل نامی 2 بچے تھے، یتیم بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلوایا اور اسلام کی عظیم الشان بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس جگہ کی تعمیر شروع کی، اور ان بچوں کو قیمت ادا کی۔ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ ابتدائی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ مسجد جو ہے تعمیر شروع ہوئی، کھجور کے ستونوں پر اس کے ستون بنائے گئے اور کھجور کی چھالوں کی اس کی چھت بنائی گئی۔ کیا مبارک دور ہوگا، کیا مبارک، کتنا نورانی منظر ہوگا۔ اور 2 حجرے بنائے ساتھ میں، 2 حجرے، ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور ایک حجرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس سال وفات ہوئی اس سال حضرت سودا بنت زماں سے حضور کا نکاح ہو گیا تھا، یہ بات رہ گئی۔ اور جس سال ہجرت فرمائی اس سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی یہ مدینہ منورہ میں آ کے ہوئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹل ہو گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اپنے غلام، اس وقت غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ایک اور غلام کو بھیجا، وہ لے کر آئے حضرت سودہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے۔ اسی طریقے سے اسی قافلے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے بھی گھرانے کے لوگ جو رہ گئے تھے، خواتین وغیرہ، وہ بھی اسی قافلے میں پھر مدینہ منورہ آئے۔ تو 2 حجرے قائم فرمائے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد زیادہ ہوتی رہی تو حجروں کے اندر اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب تعمیر مکمل ہو گئی، اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور اسی طریقے سے جو ہے جمعے کی بھی ابتدا ہو گئی۔ اور پہلا جو جمعہ پڑھا گیا ہے اسلام کا پہلا جمعہ، وہ جس دن جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے ہیں، مسجد قباء سے جب آئے ہیں ہجرت کے بعد، مدینے کے آتے ہوئے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں جمعے کی ادائیگی کی، کیونکہ جمعے کا حکم نازل ہو گیا، اسی وقت جمعے کی جو ہے ابتدا ہو، اور پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جمعے کی ابتدا ہو گئی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعمیر میں سب نے حصہ لیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اور صحابہ نے حصہ لیا۔ مالی طور پر سب سے زیادہ خرچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہاں آنے کے بعد جو مدینہ منورہ آنے کے بعد جو کچھ ابتدائی طور پر جو بڑے بڑے واقعات ہوئے یہ شروع کے دور میں، ان میں سے مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بڑے پائے کے یہودیوں کے عالم تھے، بہت پائے کے آدمی تھے، انہیں پتہ چلا آخری نبی آ گئے ہیں، وہ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر عالم دین تو تھے، یعنی تورات کے عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے۔ جب سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنی دیر میں یہودیوں کا ایک وفد آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں تھوڑا ان سے چھپ جاتا ہوں، میں نے ان کو اطلاع کرنی ہے لیکن اپنے طریقے سے، میں اپنا ایمان چھپاؤں گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم اوٹ میں چلے جاؤ، تو وہ اوٹ میں چلے گئے، تو یہ یہودیوں کا وفد آیا، تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام نام کا بندہ ہے، وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑے عالم دین، کمال کے عالم دین، اور ان کا باپ اس سے بھی بڑا عالم، اور یہ ہمارے یہودیوں کے انتہائی محترم لوگ ہیں دونوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو آواز دی آ جاؤ اندر۔ انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ کہہ رہے اس جیسا تو بدبخت کوئی ہے ہی، مجلس میں مکر گئے، اور اس کے باپ جیسا بھی بدبخت کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یہودیوں کی سمجھ میں آ گئی کہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ اسی مجلس میں ابھی 5 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، اور ابھی جو ہے مزاج کے خلاف بات ہوئی تو سارا سمیٹ کر کیا کر دیا، سب کچھ جلا دیا، اکارت کر دیا۔ اسی لیے یہودیوں کی بیماریوں میں ایک بیماری جو بہت بڑی بیماری علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے خاص طور پر، وہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہودیوں کے یہاں ایک سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ اپنے مزاج کے خلاف جس سے کوئی بات سرزد ہوتی تھی نا تو اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا تو اس کی اگلی پچھلی نسلوں کی جناب دینداری یا نیکی یا اس کی اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کے مزاج کے مطابق بات ہو جائے تو اس کی نسلوں کی برائیاں آگے پیچھے سب کچھ وہ ختم ہو جاتا ہے، اعتدال نہیں مزاج کے اندر۔ تو عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام کا واقعہ، اسی طرح مہاجرین جب یہاں آئے تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہودیوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ یار یہ لگتا ہے بیمار ہو گئے یہ لوگ۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، مدینے میں بڑی خوشیاں منائی گئیں اس دن،
مہاجروں میں پہلا بچہ پیدا ہوا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات پیدا فرمائی. یہ 3-4 واقعات تھے. اور میثاق مدینہ ہوا یہودیوں کے ساتھ، جوئش ایگریمنٹ جو ہے. تو یہ 4-5 واقعات ہوئے اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے جسے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین.